اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 111ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج دو آیتیں یعنی آیت نمبر 116 اور ایک آیت نمبر 117 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم ان دونوں آیات کے ایک ایک حصے کو لے کر دیکھتے ہیں کہ اس میں انسانیت کے لیے ہدایت کے کیا کچھ پیغامات درج کیے گئے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ اس الزام سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یہود سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے تھے، جبکہ مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے نعوذ باللہ۔ لیکن اس کی ذات سبحان کی صفت سے متصف ہے، یعنی اس کی ذات سبحان ہے، منزہ ہے اور بالاتر ہے اس بات سے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قانتون دراصل لفظ قنوت سے ہے، جس کے معنی اطاعت اور عاجزی کے ہیں، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا گیا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے، ان کی تمام زندگی خالصتاً رضا الہی کے لیے وقف تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ پھیلی ہوئی کائنات اور اس کی تمام اشیاء زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اطاعت کا اقرار کر رہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنے والی، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آگے فرمایا گیا بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کا مطلب ہے بغیر نمونے کے کوئی چیز ایجاد کرنا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی کی تقلید اور اقتداء کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یقول کہتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی طرح یہ 2 حرفی لفظ کن بولتا ہے، نہ حق تعالیٰ کا تلفظ زبان ہونٹ یا اعصاب کا محتاج ہے، بندوں کی سمجھ کے لائق آخر اس کے سوا قریب سے قریب پیرائے بیان اور اسلوب تعبیر کیا بیان کیا جائے، مخصوص صرف اس قدر ہے کہ ادھر حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا ادھر معاً بعد بلا توسط توقف اس کا ظہور عمل ہو گیا، عملاً ہو گیا۔ ناظرین گرامی، تفسیر ابن کثیر میں اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے کہ دلائل کے عنوان سے تفصیل ملتی ہے کہ یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصرانیوں کے رد میں ہے، اور اس طرح ان جیسے یہود و مشرکین کی تردید میں ہے جو اللہ کی اولاد بتاتے تھے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے انداز مقرر کرنے والا، انہیں قبضے میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر اور نہ ہی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتی ہیں جیسے کہ مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لیے 2 برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جن سے اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی اور ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، وہ چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔ یہ لوگ رحمان کے اولاد بتاتے ہیں، یہ کتنی بے معنی اور بیہودہ بے تکی بات تم کہتے ہو، اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہو کہ اس سے آسمانوں کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے سوا جو بھی ہے سب اس کی ہی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی تمام ہستیاں اس کی غلامی میں ظاہر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے پاس قیامت والے دن تنہا تنہا پیش ہونے والی ہے۔ پس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت 2 مختلف اور متضاد حیثیتیں ہیں۔ دوسری جگہ پوری صورت میں اس کی نفی فرمائے۔ سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ، اس کا ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آیتوں اور ان جیسی اور آیتوں میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی اور اپنا بے نظیر، بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا، اور ان مشرکین کے اس گندے عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا گیا کہ وہ تو سب کا خالق و رب ہے، پھر اس کی اولاد، بیٹے، بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف کے ایک قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور میری اولاد اور بیوی ہو اس سے بہت ہی بلند بالا۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بھی با اختلاف الفاظ مروی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے۔ پھر فرمایا ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی غلامی کا اقرار کیے ہوئے، اس کے لیے مخلص ہے، اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست بستہ کھڑی ہونے والی اور دنیا میں بھی عبادت گزار ہے۔ جس کو کہے یوں ہو جاؤ یا اس طرح بنو، فوراً وہ اسی طرح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اس کے سامنے پست و مطیع ہے، کفار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مطیع ہے۔ ہر موجود کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا آسمان و زمین کی کل چیزیں خوشی ناخوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے صبح شام جھکتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں قنوت کا لفظ ہے وہاں مراد اطاعت ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، ممکن ہے صحابی کا یا اور کسی کا کلام ہو۔ اس سند سے اور آیتوں کی تفسیر بھی مرفوعاً مروی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضعیف ہے، کوئی شخص اس سے دھوکے میں نہ پڑے، واللہ عالم۔
پھر فرمایا وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والا ہے۔ لغت میں بدعت کے معنی نو پیدا کرنے، نیا بنانے کے ہیں۔ حدیث میں ہے ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز تراویح پر جمع کیا اور پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا تھا اچھی بدعت ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کا اقرار کرتی ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، موجود کرنے والا، بغیر اصل اور مثال کے انہیں وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہے۔ اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے۔ خود مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بے باپ پیدا کر دیا۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں تم خامخواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا اس اللہ کی قدرت، سلطنت، سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنانا اور پیدا کرنا چاہے اسے کہہ دیتا ہے کہ اس طرح کی اور ایسی ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسے 36ویں سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا گیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ یعنی 16ویں سورہ نحل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا گیا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے 54ویں سورہ قمر کی 50ویں آیت میں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے ادھر کسی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور اس نے کہا ہو جا، وہیں وہ ہو گیا۔ پس مندرجہ بالا آیات میں عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرائے میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں صاف صاف فرما دیا، ارشاد ہوا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے جنہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس تفسیر میں تفصیل ملتی ہے۔ یہود نے حضرت تفسیر کنز الایمان میں یہ تفسیر ملتی ہے کہ یہود نے حضرت عزیر کو اور نصارہ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے اولاد ہوں۔ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس کو عیب لگانا اور بے ادبی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں، اور مملوک ہونا اولاد ہونے کی منافی ہے۔ جب تمام جہاں اس کا مملوک ہے تو کوئی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنی اولاد کا مالک ہو جائے وہ اسی وقت آزاد ہو جائے گی۔ اسی طرح تفسیر ضیاء القرآن میں بھی درج ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے۔ اس آیت میں ان عقائد کے فاقدہ کی تردید ہے۔ تو ناظرین گرامی، تفسیر عثمانی میں بھی، تفسیر کنز الایمان، تفسیر ضیاء القرآن، تمام تفسیروں میں اسی طرح کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں بھی اسی طرح کی تفسیر ہے۔ کہتے ہیں کہ کن کہنے میں دو احتمال ہے تفسیر بیان القرآن کے مطابق، ایک یہ کہ مجاز ہو سرعت تکوین وار جلدی بنا دینے سے، دوسرے یہ کہ حقیقتاً حق تعالیٰ کی یہی عادت ہے۔ زیر تفسیر آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت کے سلسلے میں یہ دو نکات ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر قسم کے مشرکانہ اوصاف سے پاک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اسی کی تسبیح و قنوت میں مصروف ہے۔ آفتاب سے لے کر ذرہ تک سب اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ وہ خالق یکتا ہے اور سب اس کی بندگی کا دم بھر رہے ہیں۔ اور 19 نمبر کی سورہ مریم کی آیات نمبر 92 اور 93 میں ارشاد فرمایا گیا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ رحمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اس کے روبرو بندے کی حقیقت سے حاضر ہوں گے۔ یہ کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور وہی اس کا موجد ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے سجایا اور بنایا ہے۔ سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوا سنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون۔
یہ اللہ کی قدرت کی کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ بقیف ناظرین گرامی، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، ان آیتوں کی ہی تفسیر تھی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ